بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ یہ سبق کا خلاصہ ہوا کرتا ہے، اس لیے اب ترجمہ اور اعراب کے ساتھ ساتھ درسی انداز میں مختصر مطلب بھی بیان کر دیا جائے گا۔ ترجمہ دیکھیے، وَتَكْسِيرٍ لِلْفَوَائِدِ مَعَ تَجْرِيدٍ، اور تجرید کے ساتھ یعنی عبارت کو زوائد سے خالی کرنے کے ساتھ۔ وَتَكْسِيرٍ لِلْفَوَائِدِ مَعَ تَجْرِيدٍ، یا مع بمعنی بعدو ہے، اور عبارت کو زوائد سے خالی کرنے کے بعد، تجرید خالی کرنے کے بعد، مفید باتوں کو بکثرت بیان کرنے کے ساتھ، مفید باتوں کو بہت زیادہ بیان کرنے کے ساتھ، تجرید عبارتوں کو زوائد سے خالی کرنے کے بعد۔ طاویاً کشح المقال عن الاطالۃ والاملال، طاویاً کشح المقال، طاویاً موڑتے ہوئے بات کے پہلو کو، گفتگو کے پہلو کو موڑتے ہوئے، طوالت اور اکتاہٹ سے، طول دینے سے اور اکتاہٹ پیدا کرنے سے، موڑتے ہوئے، بات کا رخ موڑتے ہوئے، طاویاً موڑتے ہوئے، کشح المقالی گفتگو کے پہلو کو موڑتے ہوئے، طول دینے سے اور اکتاہٹ پیدا کرنے سے، ومتجافیاً عن طرفی الاقتصاد الاطناب والاخلال، اور کنارہ کش ہوتے ہوئے میانہ روی کی دونوں طرفوں، میانہ روی کی اقتصاد، میانہ روی کی دونوں طرفوں یعنی اطناب اور اخلال سے، اور کنارہ کش ہوتے ہوئے میانہ روی کی دونوں جانب یعنی اطناب اور اخلال سے۔ واللہ الہادی الی سبیل الرشاد، اور اللہ ہی رہنمائی کرنے والا ہے صحیح راستے کی طرف۔ والمسؤول لنیل العصمت والسداد، اور اللہ ہی سے سوال کیا جاتا ہے، حفاظت اور درستگی کا سوال کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہی میرے لیے کافی ہے اور بہترین وکیل ہے، بہترین کارساز ہے۔ اعلم ان الاحکام الشرعیۃ منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية، والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام، لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها، وبالثانية علم التوحيد والصفات، لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده۔ جان لیجئے کہ احکام شرعیہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا تعلق عمل کی کیفیت سے ہے، اور ان کا نام فرعیہ اور عملیہ رکھا جاتا ہے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا تعلق اعتقاد سے ہے، ان کا نام اصلیہ اور اعتقادیہ رکھا جاتا ہے، اور وہ علم جس کا تعلق پہلے سے ہے اس کا نام علم الشرائع والاحکام رکھا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ شرائع اور احکام حاصل نہیں کیے جاتے ہیں مگر شریعت کی جانب سے، اس لیے کہ شرائع حاصل نہیں ہوتے مگر شریعت سے، اور ذہن سبقت نہیں کرتا احکام بولتے وقت، لفظ احکام بولتے وقت مگر انہی کی طرف۔ وبالثانیتی، اور وہ علم جس کا تعلق دوسری قسمت سے، اس کا نام علم التوحید والصفات رکھا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ یعنی توحید اور صفات کا علم اس کی بحثوں میں سب سے زیادہ مشہور ہے، اور اس کے مقصد میں سب سے زیادہ اشرف ہے، سب سے زیادہ اہم ہے۔ دیکھیے یہاں تک کیا بیان کیا گیا، احکام کی دو قسمیں، احکام شرعیہ کی دو قسمیں بیان کی گئی۔ ایک کا تعلق بندوں کے افعال سے، عمل سے مراد مکلفین کے اعمال ہیں، افعال ہے، کیفیت سے مراد ان افعال کو عارض ہونے والے، لاحق ہونے والے عوارض ذاتیہ ہیں، جن کو مباح، واجب اور فرض وغیرہ کہتے ہیں۔ تو بندوں کے ساتھ جو احکام متعلق ہیں ان میں کچھ وہ ہیں جن کا تعلق کیفیت عمل سے ہے، تو ان کو شرعیہ اور عملی، فرعیہ اور عملیہ کہہ دیتے ہیں، اور کچھ کا تعلق اعتقاد سے، ان کو اعتقادیہ اور اصلیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ احکام عملیہ اور شرعیہ کو جس علم سے جانا جاتا ہے اس کو علم الشرائع والاحکام کہتے ہیں، اور احکام اصلیہ اور اعتقادیہ کو جس علم سے جانا جاتا ہے
اس کو علم التوحید والصفات کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے وجہ تسمیہ بھی بیان کر دی ہے۔ وقد كانت الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب العهد بزمانه ولقلة الوقائع والاختلافات وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات مستغنين عن تدوين العلمين وترتيبهما أبوابا وفصولا وتقرير مقاصدهما فروعا وأصولا إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين والبغي على أئمة الدين وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء وكثرت الفتاوى والواقعات والرجوع إلى العلماء في المهمات۔ وقد كانت الأوائل، اور پہلے کے حضرات یعنی صحابہ کرام اور تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لصفاء عقائدہم، اپنے عقائد کے صاف ہونے کی وجہ سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے، اور ان کے زمانے کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے قریب ہونے کی برکت سے، اپنے عقائد کے صاف ہونے کی وجہ سے، اور واقعات اور اختلافات کے کم ہونے کی وجہ سے، ان کے ثقات کی طرف، قابل اعتماد حضرات کی طرف رجوع کرنے پر قادر ہونے کی وجہ سے، مستغنین، وہ لوگ بے نیاز تھے، صحابہ کرام اور تابعین بے نیاز تھے ان دونوں علموں کی تدوین سے اور ان دونوں کو بابوں اور فصلوں میں بیان کرنے سے، و تقریر مقاصدہما، اور ان دونوں کے مقاصد کو فروعاً، مسائل اور دلائل کے اعتبار سے بیان کرنے کے اعتبار سے، اور ان کے مقاصد کو مسائلاً اور دلائلاً بیان کرنے سے بے نیاز تھے، اور ان کے مقاصد کو بصورت مسائل و دلائل بیان کرنے سے بے نیاز تھے، یہاں تک کہ فتنے مسلمانوں کے درمیان ظاہر ہوئے اور بغاوت، ائمہ دین کے خلاف بغاوت ہوئی اور آراء کا اختلاف ظاہر ہوا، بدعت اور خواہشات کی طرف میلان ہوا، فتاوی نئے نئے مسائل بکثرت ہو گئے، واقعات زیادہ ہو گئے، والرجوع الى العلماء فی المہمات، اور اہم مسائل میں علماء کی طرف رجوع بکثرت ہونے لگا، فاشتغلوا، تو علماء مشغول ہو گئے نظر و استدلال میں، اجتہاد و استنباط میں، قواعد و اصول کی تمہید میں، وترتیب الابواب والفصول، ابواب اور فصول کی ترتیب میں، وتکثیر المسائل بادلتها، اور مسائل کو دلائل کے ساتھ بکثرت بیان کرنے میں، وایراد الشبہ، شبہۃ کی جمع شبہ باجوبتها، اور اعتراضات کو ان کے جوابات کے ساتھ بیان کرنے میں، وتعیین الاوضاع والاصطلاحات، اوضاع و اصطلاحات کو متعین کرنے میں، وتبیین المذاہب والاختلافات، مذاہب اور اختلافات کو بیان کرنے میں، مذاہب اور اختلافات کو واضح کرنے میں مشغول ہو گئے۔ دراصل یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ علم کلام صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، علم فقہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، اسی کے ایک شاخ اصول فقہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، حضور کے زمانے میں نہیں تھا، تو اب کیوں ہوا؟ اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا ہے کام، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ صحابہ ان علموں سے بے نیاز تھے، اس لیے کہ ان کے درمیان اختلافات نہیں تھے، ان کے درمیان ائمہ دین کے خلاف بغاوت نہیں ہوئی تھی، نئے نئے مسائل نہیں پیدا ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان علموں کو ایجاد کرنے کے سے بے نیاز تھے۔ بعد کے زمانے میں ان چیزوں کی ضرورت پڑی تو علماء نے بدعت حسنہ کے تحت ان چیزوں کو ایجاد کیا۔ وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلة التفصيلية بالفقه ومعرفة أحوال الأدلة إجمالا في إفادتها الأحكام بأصول الفقه، اور علماء نے نام رکھ دیا ان چیزوں کا جو فائدہ دیتی ہے احکام عملیہ کو ان کی تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننے کا، احکام عملیہ کو ان کی تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننے کا فائدہ دیتی ہے، ان کا نام فقہ رکھ دیا۔ ومعرفت و احوال الادلۃ، اور دلائل کو اس کے دلائل کے احکام میں مفید ہونے کی صورت میں، اجمالی طور پر دلائل کے احکام میں مفید ہونے کی صورت میں
دلائل کو احوال کے جاننے کا نام، حال یہ کہ وہ اجمالی طور پر احکام میں مفید ہوں، اصول فقہ نام رکھ دیا، اور نام رکھا دلائل کے احوال کے جاننے کا، حال یہ کہ وہ اجمالی طور پر مفید ہوں احکام میں، اصول فقہ نام رکھا۔ ومعرفت العقائد عن ادلته التفصیلیۃ بالکلام، اور عقائد کو ان کی تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننے کا نام کلام رکھا، یعنی علم کلام رکھا۔ یہاں پر وجہ تسمیہ بیان کر دی گئی ہے